بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں قرآن جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی۔ اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام معزز استاد اکرام اور عزیزہ طلباء و طلبات کا اور میرے پیارے معزز سامعین کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور آج آپ مطالعہ قرآن کلاس کا حصہ بنے۔ تو آپ دوبارہ سے شروع کری گئی ہے کہ ہم سورہ فاتحہ سے لے کر اس میں سورہ ناس تک کا انشاءاللہ زندگی رہی تو مطالعہ مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ اور گزشتہ کلاسز میں ہم نے سورہ فاتحہ کا بہت ہی تفصیل سے مطالعہ کیا تھا، اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہر کلاس میں ہم ایک رکوع کا مطالعہ کریں اور اس پر مکمل توجہ سے غور و فکر کی جائے اور اس پر عمل بھی کیا جائے، کیونکہ دیکھیے تلاوت تو ہم سبھی کرتے ہیں، لیکن اس ہماری جو کلاس ہے اس کی خاص یہی ہے کہ ہم صرف یہاں پر تلاوت ہی نہیں کرتے، بلکہ تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن کو سمجھنے اور اس پر غور کرنے کی بھی ہم اسے کوشش کرتے ہیں، کیونکہ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ جینے کے لیے نازل ہوا ہے۔ تو آج کا ہمارا جو مطالعے کی آیات ہے، انشاءاللہ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 سے لے کے 7 تک کا مطالعہ کریں گے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت کی اہمیت اور متقین کی صفات اور ان لوگوں کا ذکر بیان فرمایا ہے جو ہدایت سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو آئیے کلاس کا آغاز کرتے ہیں، اور میں تلاوت کے لیے گزارش کرتی ہوں محترم نصیر الحسن صاحب کا کہ وہ تشریف لائیں اور ہمیں قرآن پاک کی تلاوت سے مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر قرآن کے لیے دعوت دینے کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم۔
جزاک اللہ خیرن کثیرہ. اللہ آپ کی تلاوت قبول فرمائے. بہت ہی خوبصورت آپ نے تلاوت کی اور آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. تو کلاس کو سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں محترم بھائی مواحد کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئیں اور مطالعہ قرآن کلاس کا آغاز کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین حسبنا اللہ ونعم الوکیل. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورہ بقرہ کا آج انشاءاللہ ہمارا آغاز ہوگا، اور جیسا کہ سورہ بقرہ کا آغاز ہے، اسٹارٹنگ میں ہی ہم اس سورہ کا پس منظر، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا اور اس سورہ میں کیا کیا ہمارے سامنے مضامین آئیں گے، ان پر ہم ایک نگاہ ڈال لیتے ہیں، تاکہ جب یہ سورہ اس سورہ کی آیتیں ہمارے سامنے آئیں تو ان آیتوں کو ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، شان نزول کیا ہے ان آیتوں کا، اور کون سے دور میں یہ سورہ نازل ہوئی تھی. تو سورہ بقرہ جیسا کہ اس کا نام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا نام سورہ بقرہ کیوں رکھا ہے؟ بقرہ ایک لفظ اس سورہ میں آتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے گائے، یعنی کہ بنی اسرائیل کو گائے کو ذبح کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، جو کہ وہ پیچھے ہٹ رہے تھے، آناکانیاں کر رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حکم دیا تھا. اسی لیے وہاں سے اس کا نام لیا گیا ہے بقرہ. بقرہ کا مطلب ہوتا ہے گائے. اس کا مطلب آپ اردو والا بقرہ نہیں لینا، ٹھیک ہے؟ بقرہ کا مطلب ہوتا ہے عربک میں گائے. تو یہ سورہ ہے جو کہ ایک گائے کے نام کے اوپر ہے. اور یہ جو سورہ ہے، یہ اس کا جو نام ہے، اس کے نام سے ہمیں کنفیوز نہیں ہونا ہے کہ یہ سورہ ہے سورہ بقرہ. بقرہ کا مطلب ہمیں گائے بتایا گیا، تو اس سورہ میں پورا مطلب جیسے دنیاوی بکس ہوتی ہیں، ان کے ایک چیپٹر ہوتے ہیں، چیپٹر کا نام پڑھ کر ہی ہم سمجھ جاتے ہیں کہ اس چیپٹر میں ہے کیا. تو قرآن کے تعلق سے یہ غلط فہمی ہمارے دلوں میں نہ رہے کہ اگر اس سورہ کا نام گائے ہے یعنی کہ بقرہ ہے، تو پوری سورہ میں وہ گائے کی فضیلتیں بتائی جائیں گی، گائے کے بارے میں ڈسکشن ہوگا، یا وہ گائے حرام ہے حلال ہے اس بارے میں بتایا جائے گا. نہیں، ایسا نہیں ہے. اس سورہ میں گائے کا ڈسکشن پوری سورہ میں نہیں آئے گا. اس سورہ کا جو نام ہے، اللہ تعالیٰ جو قرآن میں کسی بھی سورہ کا نام رکھتا ہے، وہ صرف علامتی طور پہ اللہ تعالیٰ رکھتا ہے. یعنی وہ سورہ جس میں بقرہ کا ذکر آیا ہے، یہ نام صرف نشانی کے طور پہ ہیں، ایک علامتی وہ طور پر اللہ تعالیٰ وہ نام رکھتا ہے. کیونکہ ایک بات یہ بھی ہے کہ دنیا کے جو بکس ہوتی ہیں، ان کے اندر جو چیپٹر ہوتے ہیں، ان کے چیپٹر میں کیا مضامین ہیں، اس کو ہم ایک ورڈ میں ہم اس کو ڈسکرائب کر سکتے ہیں، اس لیے ہم ان چیپٹر کا نام بھی ہم دے دیتے ہیں. لیکن قرآن ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب میں جو سورہ اللہ تعالیٰ نے وہ نازل کی ہیں، اس میں ہر سورہ میں مختلف مضامین ہمارے سامنے آتے ہیں. تو کسی ایک ورڈ سے بھی کسی کا اس سورہ کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اور ہم انسانی لینگویج ہے عربک، بھلے ہی مطلب کہ بڑی فصیح ہے، اس کے اندر ایک ایک لفظ کے وہ کئی کئی میننگ ہوتے ہیں، بہترین لینگویج ہے عربک، لیکن ہے تو یہ انسانی زبان، اور انسانی زبان میں پاسبل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام مضامین کو ایک نام دے دیا جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ جتنی بھی سورہ آئیں گی آگے بھی، ان سب کے جو نام ہیں وہ صرف ایک نشانی کے لیے ہے، علامتی طور پہ ہے. کسی سورہ کا نام ہم دیکھیں گے سورہ وہ نمل، یعنی وہ سورہ جس میں چیٹی کا ذکر ہے، کسی کا نام دیکھیں گے نحل. تو یہ چیزیں آئیں گی ہمارے سامنے، تو اس سے ہمیں کنفیوز نہیں ہونا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ چیٹی کے نام پہ سورہ کا وہ چیٹی اگر سورہ کا نام رکھ دیا تو پوری سورہ میں چیٹی کا ہی ذکر ہوگا. نہیں، یا اگر اس سورہ بقرہ کا نام اگر بقرہ رکھ دیا گیا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ پوری سورہ میں ہی صرف وہ گائے کا ہی ذکر ہوگا. تو یہ اس کے نام کے تعلق سے تھوڑا ہمیں وہ یاد رکھنا ہے، اور آگے جتنی بھی ہماری قرآن کی سورہ ہم اسٹارٹ کریں گے تو اس بارے میں بھی وہ یہی ہدایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نام دیے ہیں وہ صرف علامتی طور پہ دیے ہیں، نہ کہ اس کے مضمون کے حساب سے کہ اس کے اندر یہ ٹاپک ہے. اور اگر اس کے اترنے کے زمانے کی میں بات کروں کہ سورہ بقرہ وہ کب نازل ہوئی، وہ کب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ نازل ہوئی، تو اس کا اترنے کا جو زمانہ ہمیں ملتا ہے وہ مدنی زندگی کا شروعاتی دور ہے. اس سورہ کا جو تھوڑا حصہ ہے وہ بعد میں بھی نازل ہوا ہے، جیسے کہ اس سورہ میں آئیں گی سود کی آیتیں، تو سود کی آیتیں
مدنی زندگی کے اسٹارٹنگ میں نہیں، اینڈنگ میں سم تھنگ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ تب نازل ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مناسبت کے حساب سے سورہ بقرہ میں اس کو رکھا ہے۔ اور سورہ بقرہ کے آخری جو 2 آیتیں ہیں ان کے بارے میں روایت ہمیں ملتی ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میراث پر ملی تھی، تحفے کے طور پر۔ ٹھیک ہے، تو سورہ بقرہ کا جو اترنے کا زمانہ ہے وہ مدنی زندگی کا شروعاتی دور ہے، لیکن کچھ آیتیں ایسی ہیں جو کہ مدنی زندگی کا آخر میں، اور 2 آیتیں ایسی ہیں جو کہ مکی زندگی کے بالکل آخر میں، یعنی میراث کے واقعے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی۔ اس سورہ کا اگر پس منظر ہم دیکھیں کہ اس وقت کیا حالات تھے مدینے کے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے تھے ہجرت کر کے، تو اس وقت کیا پس منظر تھا، کیا حالات تھے وہاں کے، جن حالات میں یہ سورہ اللہ تعالیٰ نے وہ نازل کی۔ تو سب سے پہلی بات تو ایک چیز ہمیں دھیان رکھنی ہے، مکہ میں جو مخاطب تھے اس قرآن کی دعوت کے، وہ تھے مشرک۔ مشرکوں کو ایمان کی دعوت دی جا رہی تھی، انہیں توحید کی طرف بلایا جا رہا تھا، ان کے عقائد کی اصلاح کی جا رہی تھی، ان میں جو خرابیاں تھیں ان کی اصلاح کی جا رہی تھی۔ مکہ میں جو مخاطب تھے وہ تھے مشرک، لیکن مدینہ پہنچ کر جو خطاب اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا تھا، اس قرآن کے جو مخاطب ہونے والے تھے وہ یہودی تھے، کیونکہ یہودیوں کی جو 3 بڑی بڑی بستیاں ہیں وہ مدینہ میں تھی۔ تو اس قرآن کے مخاطب اب وہ یہودی ہونے والے تھے، اور یہودی جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بگڑے ہوئے مسلمان ہی تھے، یعنی ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب تھی لیکن یہ بگڑ چکے تھے، ان کو ہم بگڑے ہوئے مسلمان ہم کہہ سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں جو وہ یہودی ہیں بنی اسرائیل ان کو کہتے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے۔ جو یہودی ہیں ان کے اندر جو خرابی آئی تھی وہ کیا کیا تھی؟ پہلی ان کے اندر جو خرابی تھی وہ تھی اخلاقی گراوٹ، یعنی وہ اخلاقی پستی میں جا چکے تھے، اخلاقی گراوٹ ان کے اندر آ چکی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہائی لائٹ کیا۔ دوسری چیز ان کے اندر کیا چیز تھی، وہ کیا خرابی آ چکی تھی وہ یہودیوں میں، وہ بدعت اور دین میں فیر بدل کرنے لگے تھے، یعنی دین میں نئی نئی چیزیں وہ پیش کرنا، اور جو دین کی اصل تعلیمات ہے اس کو ہٹا کر اپنی طرف سے تعلیمات ایڈ کر دینا، یہ ان کے اندر خرابی تھی۔ ایک اور خرابی ان کے اندر تھی کہ پیغمبروں کا وہ قتل کیا کرتے تھے۔ تو یہ 3 بڑی خرابیاں تھیں وہ یہودیوں کے اندر، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس سورہ میں ایڈریس کیا ہے، سورہ بقرہ میں۔ آیت نمبر سورہ بقرہ کی آیت نمبر وہ 40 سے لے کے 141 تک لگاتار اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی بگاڑ کی اصلاح کی ہے کہ تم میں یہ خرابی ہے، تم اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو۔ وہ مسلسل ہمارے سامنے وہ ٹاپک آئے گا، آیت نمبر 40 سے ہم اس کو پڑھنا سٹارٹ کریں گے، اور آیت نمبر 141 تک مسلسل بنی اسرائیل کا سورہ بقرہ میں ذکر ہے۔ سورہ بقرہ قرآن کی سب سے بڑی سورہ ہے جس میں 286 آیت ہیں، سب سے بڑی قرآن کی سورہ ہے، اور یہ 2.5 پاروں پر مشتمل یہ صرف ایک سورہ ہے، یعنی ایک سورہ ہی قرآن کے 2.5 پارے وہ کور کرتی ہے۔ تو یہ ہے اس کا پس منظر کی اب اس قرآن کے مخاطب کیونکہ یہودی ہونے والے تھے جو کہ بگڑے ہوئے مسلمان تھے، اس لیے سورہ میں ان کا بھی ذکر ہے۔ اور مکی زندگی میں وہ جیسا کہ اس قرآن کی دعوت کے مخاطب تھے وہ مشرک لوگ تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دین کی بنیادی باتیں مکی زندگی میں بتائی ہیں، کوئی احکام اللہ تعالیٰ نے مطلب نہیں بتایا تھا مکی زندگی میں، دین کی بنیادی باتوں پہ اللہ تعالیٰ نے وہ زور دیا، اور سب سے مین چیز کہ ان کے عقائد کی اصلاح کی، عقائد سے ریلیٹڈ جو آیتیں ہیں ہمیں وہ مکی زندگی میں ملتی ہیں۔ لیکن مدینہ پہنچ کر مسلمانوں کا ایک بیس بن چکا تھا، یعنی مسلمان وہ پورے عرب سے سمٹ کر مدینہ میں آ کر وہ جمع ہو چکے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد سب کو یہ حکم دے دیا تھا کہ جو بھی مسلمان کہیں بھی ہے وہ اب اس مدینہ میں آ جائے، یعنی مدینہ میں مسلمانوں کی ایک طاقت ایک جگہ اکٹھی ہو، ایک جتھا بن جائے۔ تو جب ایک طاقت اکٹھی ہوگی، ایک جتھا بنے گا، تو ایک معاشرہ وجود میں آئے گا، اور اس معاشرے کو کیسے مطلب کہ رن ہونا چاہیے، تو اس کے لیے کچھ وہ سماجی نظام ہونا چاہیے، کچھ معاشی نظام ہونا چاہیے، کچھ ریاستی کی نظام ہونا چاہیے۔ تو اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں ہمیں رہنمائی دی ہے کہ مسلمانوں کا سماجی نظام کیسا ہو، ان کا معاشی نظام کیسا مطلب کیسا ہو، وہ کیسا ہو، ان کا ریاستی نظام
وہ کیسا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 142 سے لے کے آخر تک مسلسل یہی ہدایت مسلمانوں کو دی ہے کہ اب اجتماعی قوت آپ ایک بن چکے ہیں، تو اب ایک اسلامک معاشرہ آپ کو کیسے رن کرنا ہے، اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے احکام نازل کیے ہیں۔ یہ دیکھیں آپ، وہ آیت نمبر 40 سے لے کے 141 تک بنی اسرائیل سے خطاب ہے، 142 سے لے کے آخر تک اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمانوں کا جو سماجی نظام ہے، معاشی نظام ہے اور ریاستی نظام ہے، وہ کیسا ہو، اس پہ اللہ تعالیٰ نے احکام نازل کیے ہیں۔ اور بنی اسرائیل کی ہسٹری ہمیں اس لیے بتائی گئی ہے، اس لیے نہیں کہ صرف ہماری نالج میں آ جائے، بلکہ اس لیے کہ جن راستوں میں کہ وہ چلیں تم مت چلنا، جو غلطیاں انہوں نے کی ہیں تم مت کرنا۔ اور جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا تھا کہ تم بھی اہل کتاب کے پیچھے پیچھے چلو گے، پیچھے پیچھے چلو گے، وہ قدم با قدم، بالش در بالش تم ان کی پیروی ہی کرو گے۔ اور آج ہم قرآن سے عبرت نہیں لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری آیتیں بتا دی ہیں ہماری اصلاح کے لیے، لیکن پھر بھی ہم اصلاح کرنے کے لیے اپنی تیار نہیں ہیں۔ ہجرت کے بعد جب مدینہ میں مسلمانوں کا ایک بیس بن چکا تھا، تو مسلمانوں کے سامنے ایک چیلنج تھا، کیونکہ پورا عرب جو ہے وہ مسلمانوں کا مخالف تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ یہ دین یہ پنپنے نہ پائے، یہ اسلام وہ یہیں مٹ جائے، مسلمانوں کو یہیں ختم کر دیا جائے۔ اس لیے پورا عرب تلا پڑا تھا کہ مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے، انہیں جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے، کیونکہ اس دین کا ایک بیس بن چکا تھا۔ اس لیے مسلمانوں کے سامنے جو چیلنج تھا اس کا وہ سامنا کرنا تھا۔ سب سے پہلے مسلمانوں کو وہ کیا کرنا تھا، ایک معاشرہ وجود میں آ گیا تھا، اس کو اسلامک اصول کے اکارڈنگ انہیں چلانا تھا، اور پھر زیادہ سے زیادہ تبلیغ کر کے مسلمان اپنا حامی لوگوں کو بنائیں، یعنی اس اسلام کو زیادہ سے زیادہ فروغ دیں، لوگوں کو تبلیغ کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان مطلب کہ آئیں، اور جو یہ مسلمانوں کی طاقت ہے اس کے اندر اضافہ ہو۔ اور دوسرا جو ان کے مسلمانوں کے سامنے چیلنج تھا وہ یہ تھا کہ جو مخالفین ہیں ان کا غلط ہونا مسلمان ثابت کر دیں، اور اس طرح ثابت کر دیں کہ کوئی بھی عقل رکھنے والا انسان وہ صاف پہچان جائے کہ مسلمان حق پر ہیں، اور یہ دوسرے لوگ جو ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں یہ بالکل باطل ہیں۔ اور مسلمانوں کو یہ ہدایت بھی اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں دی ہے کہ آپ ہجرت کر کے مدینہ آ چکے ہیں، یعنی آپ کا بھی گھر بار بھی پوری طرح وہ سیٹل نہیں ہے، تو اور اوپر سے پورا عرب آپ آپ کا مطلب مخالف ہے، تو آپ کو کیا کرنا ہے، بنا ڈرے صبر کے ساتھ ان کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں صبر کے ساتھ آپ کو ڈٹے رہنا ہے اور ان کا مقابلہ کرنا ہے، جبکہ آپ کے پاس گھر بھی نہیں ہے، ابھی آپ مدینہ میں آئے ہیں۔ یہ بھی مسلمانوں کے وہ سامنے ایک چیلنج تھا، اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں بھی ہدایت دی ہے۔ اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ہی مسلمانوں کو جنگ کا بھی حکم اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ آیت نمبر 190 میں جا کر ہم پڑھیں گے مسلمانوں کو جو پہلا جو جنگ کا حکم تھا وہ سورہ حج اور سورہ بقرہ دونوں کو ہی مطلب دونوں کے بارے میں ہی روایتیں ہیں کہ کون سا پہلا حکم تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت بھی دے دی کہ جو مخالفین ہیں اگر یہ آپ کے مقابلے میں آئے کیونکہ انہوں نے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے، تو آپ کو بھی اب ہتھیار اٹھانے کی اجازت اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے۔ تو مسلمانوں کو بتایا گیا ہے کہ اب ہتھیار اٹھا کر بھی آپ ان کا مقابلہ کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اور یہ کیا ہے اس سورہ میں کہ ان مٹھی بھر مسلمانوں میں اللہ تعالیٰ اتنی ہمت بھرنا چاہتے ہیں کہ وہ پورے عرب کے سامنے وہ کھڑے ہو جائیں، اور اس دین کے لیے وہ اپنی جانیں وہ لڑانے کے لیے وہ تیار ہو جائیں، اپنا سب کچھ وہ دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اتنا موٹیویٹ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں عام مسلمانوں کو کیا ہے۔ اب مدینہ میں پہنچ کر ایک چیلنج اور تھا مسلمانوں کے سامنے، وہ یہ تھا کہ کیونکہ مدینہ میں اسلام ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکا تھا، اس میں ایک ایک طبقہ ایسا تھا جو کہ ایمان نہیں لایا تھا، یعنی سچے دل سے ایمان نہیں لایا تھا لیکن اپنی زبان سے اقرار کر رہا تھا، اس کو کہتے ہیں منافقین، یعنی منافق کا طبقہ۔ تو منافق مدینہ میں ظاہر ہونا شروع ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے تعلق سے بھی ہدایت دی۔ منافق کون ہوتا ہے؟ جو کہ دوگلا اس کو بول سکتے ہیں، یا دو منہ کا، یعنی آپ کے منہ پر کچھ اور آپ کی پیٹھ پیچھے کچھ اور، اس کو بولتے ہیں منافق۔
ٹھیک ہے، تو یہ ان لوگوں سے بھی اب اسلام کا واسطہ پڑھنا تھا مدینہ پہنچ کر، کیونکہ عرب میں دیکھیں ایک ڈفرینس ہے۔ عرب میں جب مکی زندگی چل رہی تھی تو مکی زندگی میں وہ لوگ ایمان لاتے تھے جو پکے دل سے اسلام کو مانتے تھے کہ ہاں یہ حق ہے، اور پھر وہ اسلام کو ایکسیپٹ کرتے تھے اور پھر اس کے لیے قربانیاں بھی دیتے تھے، اور وہ پھرتے نہیں تھے۔ تو مکی زندگی میں تو یہ چلا، لیکن مدینہ میں آ کے اس کے کی الٹ ہو گیا۔ پھر تو اگر قبیلے کے سب لوگ ایمان لے کر آ رہے ہیں تو ہم بھی چلیں، ہم بھی ایمان لے آئیں گے۔ تو پھر وہاں پر اسلام پہلے آیا، ایمان بعد میں داخل ہوا۔ مکہ میں الٹا تھا، مکہ میں ایمان پہلے داخل ہوتا تھا دلوں میں، پھر وہ کلمہ پڑھتے تھے، پھر وہ اسلام لاتے تھے۔ اور مدینہ میں آ کے اس کے اپوزٹ ہوا کہ لوگ اسلام پہلے لے کر آئے اور ایمان ان کے اندر بعد میں داخل ہوا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کے اندر بعد میں بھی داخل نہیں ہوا، اور کچھ لوگ فساد پھیلانے کی نیت سے اسلام میں داخل ہو چکے تھے، یعنی وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے تھے لیکن اندر سے وہ مسلمان نہیں تھے، ان کو کہتے ہیں منافق۔ ٹھیک ہے، تو منافق وہ چار طرح کے تھے جو مدینہ میں ہمیں دیکھنے کو ملے۔ پہلے منافق وہ تھے جو مکی زندگی کے آخری دور میں ہی ان منافقوں کا پتہ چلنے اسٹارٹ ہو چکا تھا، یعنی وہ اسلام پر ایمان تو رکھتے تھے، مانتے تھے، لیکن اسلام کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو یہ ایک کیٹیگری جو کہ مکی زندگی کے آخری جو دور تھا مکی زندگی کا، اس کے اندر یہ ہمیں یہ دکھیں، جو اسلام کو مانتے تھے، حق مانتے تھے، لیکن اس کے لیے قربانیاں نہیں دیتے تھے۔ اس کو ہم خود سے بھی ریلیٹ کریں، کہیں ہم تو منافق نہیں ہیں کہ اسلام کو حق مانتے ہیں لیکن اس کے لیے قربانی دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ تو مکی زندگی کے آخری دور میں ایسا منافق وہ سامنے آئے۔ دوسری طرح کے منافق وہ ہیں جو کہ پکے منافق تھے، جو صرف فتنہ اور فساد وہ پھیلانے کی غرض سے مسلمانوں کی جماعت میں وہ شامل ہوئے تھے، جن کے دلوں میں بالکل بھی ایمان نہیں تھا۔ تو دو طرح کے ہم نے منافق سمجھ لیے، ایک وہ منافق جو ایمان تو رکھتے تھے لیکن قربانی دینے کے لیے تیار نہیں تھے، جب اللہ تعالیٰ قربانی مانگتا تھا تو وہ پیچھے ہٹ جایا کرتے تھے۔ دوسری طرح کے منافق وہ ہیں جو پکے منافق، جو صرف فتنہ اور فساد پھیلانے کے لیے مسلمانوں کی صفوں میں داخل ہوئے تھے۔ تیسری طرح کے منافق وہ ہیں جو کہ ایمان تو لے آئے تھے لیکن انہیں اسلام پر پوری طرح یقین نہ تھا، یعنی ایمان تو لیا ہے لیکن پوری طرح یقین انہیں اسلام پر نہیں تھا۔ وہ ایمان اس لیے لے کر آ گئے تھے کیونکہ ان کا قبیلہ ایمان لے کر آ گیا، ان کے قریبی لوگ ایمان لے کر آ گئے، تو انہوں نے سوچا کہ ہم بھی چلیں، ٹھیک ہے، اسلام میں داخل ہو جائیں، تو وہ بھی ایمان لے آئے، لیکن انہیں پوری طرح یقین نہیں تھا اسلام پہ۔ تو یہ بھی منافق کی ایک کیٹیگری ہماری دیکھنے کو سامنے آتی ہے مدنی زندگی میں۔ اس کے علاوہ ایک کیٹیگری اور ہے جو کہ اسلام کو حق تو مانتے تھے لیکن اسلام کے حکموں کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ کوئی حکم نازل کرتا تھا اس کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتے تھے۔ یہ بھی منافق کی ایک کیٹیگری ہمیں مدنی زندگی میں دیکھنے کو ملی۔ تو چار طرح کی کیٹیگری ہے منافق کی، ہمیں خود کو بھی کمپیئر کرنا ہے، ہم کون سی کیٹیگری کے، ہم کون سی کیٹیگری میں فال کر رہے ہیں، کہیں ہم تو منافق نہیں ہیں۔ ہمیں اپنی فکر کرنی ہے، اپنے گریبان میں جھانکنا ہے۔ پہلے منافق وہ جو ایمان تو رکھتے تھے اسلام پر لیکن اس کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار نہیں تھے، یہ مکی زندگی کے آخر میں یہ وہ سامنے آئے۔ دوسری طرح کے منافق وہ پکے منافق ہیں جو کہ فتنہ اور فساد پھیلانے کے لیے اسلام میں آئے تھے۔ تیسری طرح کے منافق وہ ہیں جو کہ ایمان تو لے آئے تھے لیکن اسلام پر پوری طرح انہیں یقین نہیں تھا، کیونکہ سب لوگ ایمان لے آئے تو وہ بھی لے آئے۔ چوتھی طرح کے منافق وہ ہیں جو کہ اسلام کو حق مانتے تھے لیکن اس کے حکموں پر چلنے میں انہیں بوجھ محسوس ہوتا تھا۔ تو ہم دیکھیں ہم کون سی کیٹیگری میں ہم فال کر رہے ہیں، ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا ہے۔ تو سورہ بقرہ میں جو منافق ہیں، یہ شروعاتی دور میں ان کی جیسی حرکتیں بڑی، اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ہی ان کے بارے میں ہمیں ہدایت دے دی۔ آیت نمبر 8 سے لے کے آیت نمبر 20 تک سورہ بقرہ کی انہی منافقین کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور بعد میں جیسے جیسے ان کی حرکتیں بڑھی اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے بارے میں اور واضح احکام ہمیں نازل کر دیے، یہاں تک کہ ایک سورہ منافقین اللہ تعالیٰ نے وہ نازل کر دی قرآن میں۔ تو سورہ بقرہ کے اسٹارٹنگ میں میں آپ کو بتاؤں، اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 20 تک اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی کیٹیگری کو ڈیوائیڈ کیا ہے، یعنی 3 طرح کے انسان دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ ان 3 طرح کے انسان کے باہر کوئی چوتھی طرح کا انسان دنیا میں موجود نہیں ہے۔ وہ 3 طرح کے انسان کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ اسٹارٹنگ میں ہی بتا دیتے ہیں ہمیں سورہ بقرہ کی اسٹارٹنگ میں
آیت نمبر 1 سے لے کے 5 تک وہ ہیں ایمان لانے والے، یعنی وہ لوگ جو ایمان لے آئے، انسانوں میں سے وہ لوگ جو ایمان لے کر آ گئے، تو ان کا ذکر ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 1 سے لے کے 5 تک۔ اور پھر ایک ایک کیٹیگری ان انسانوں کی ہے جو ایمان نہیں لے کر آئے، ان کو کیا کہا گیا؟ کافر۔ ٹھیک ہے، جو ایمان لے آئے وہ مسلمان، جو ایمان نہیں لے کر آئے وہ کون؟ وہ کافر۔ تو ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 6 اور 7 میں کیا ہے۔ ایک تیسری کیٹیگری ہے انسانوں کی، وہ ہے منافق۔ تو منافق کا ذکر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 8 سے لے کے 20 تک لگاتار منافقین کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ تو یہ 3 انسانوں کی جو کیٹیگری ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں شروع میں ہی سورہ بقرہ کے سٹارٹنگ میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا دیتے ہیں۔ تو آج جو ہم پڑھیں گے آیت نمبر 1 سے لے کے 7 تک انشاءاللہ ہم آج کور کرنے کی کوشش کریں گے، جس میں ہم 2 کیٹیگری انسانوں کی پڑھ لیں گے۔ پہلی کیٹیگری وہ ہے جو ایمان لے کر آ گئے، یعنی جو مسلمان ہیں، جو ایمان والے ہیں۔ دوسری کیٹیگری آیت نمبر 6 اور 7 میں ہم دیکھیں گے جو کہ وہ کافر ہیں، جو کہ ایمان نہیں لے کر آئے۔ آیت نمبر 1 اللہ تعالیٰ نے کہا الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ حروف مقطعات کیا ہوتے ہیں؟ قرآن میں جو یہ حروف آتے ہیں الف لام میم، یاسین و طٰہٰ، یہ جو حروف قرآن میں آتے ہیں ان کو حروف مقطعات ہم کہتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے سورہ کے سٹارٹنگ میں ان حروف کو کیوں رکھا ہے؟ ایک تو مفسر جو بتاتے ہیں، ایک بات اس کی یہ ہے کہ عرب کے کلچر میں یہ بات عام تھی کہ سٹارٹنگ میں اگر کسی نے کسی کو لیٹر لکھا ہے تو سٹارٹنگ میں حروف مقطعات کا وہ یوز کرتے تھے۔ تو یہ مطلب یہ ہے، اسی لیے کسی نے بھی عرب پر ان حروف پر اعتراض نہیں کیا ہے، نہ کسی صحابہ نے ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیونکہ عرب کا عام معمول تھا کہ وہ حروف مقطعات سے ہی کسی چیز کی شروعات کرتے تھے۔ تو ایک ریزن تو یہ بتاتے ہیں مفسرین اس حروف مقطعات کا۔ اور اس میں جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ ان حروف مقطعات کا جو اصل میننگ ہے وہ صرف اللہ اور اس کے رسول کو ہی پتہ ہے، ان کے علاوہ دنیا میں کسی کو نہیں پتہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس کے بارے میں اوتھینٹک بات ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ ان حروف مقطعات کا مطلب کسی کو نہیں پتہ ہے۔ کچھ مفسرین نے اس کا حروف مقطعات پہ تھوڑا غور و فکر کرنے کی کوشش کی ہے اور اس سے رزلٹ نکالا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے، لیکن ان کے جو مطلب جو بھی نکالے انہوں نے وہ صرف قیاس ہے، گمان ہے، کیونکہ جب ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مطلب نہیں بتایا تو دنیا کا کوئی انسان ہمیں ان حروف مقطعات کا مطلب نہیں بتا سکتا۔ جیسے ایک میں آپ کو اگزامپل دوں، الف لام میم، کچھ مفسرین نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ عرب میں جیسے ایک شخص نے کسی دوسرے شخص کو اگر کوئی لیٹر بھیجا ہے تو یہ ان کے وہ کوڈ ورڈ ہوتے تھے، جیسے کہ مان لیجئے وہ زید نے ایک لیٹر بھیجا ہے حارث کو، وہ کس کے ہاتھ مطلب کہ بھیجا ہے؟ وسیم کے ہاتھ۔ تو کیا کریں گے؟ زید کا زیڈ لے لیں گے، مطلب جو شروع کا وہ لیٹر ہے، ٹھیک ہے، اور وہ لے جانے والا کون ہے؟ وسیم، تو اس کا واو لے لیا ہم نے، اور کس پر گیا؟ حارث پر، تو اس کا ہم نے ہا لے لیا۔ تو یہ جو 3 لیٹر ہیں یہ بن گئے ہمارے اس کو حروف مقطعات، یعنی ایک وہ کوڈنگ ہم اس کو کہتے ہیں، یعنی جو لے جانے والا ہے نا اس کے نام کا آخری لیتے ہیں، سوری میں نے شروع کا بول دیا، اس کے نام کا آخری لیتے ہیں۔ اب جیسے الف لام میم ہے، میں آپ کو اگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں، تو مفسرین یہ بیان کرتے ہیں الف سے اللہ، یہ قرآن کس کی طرف سے آیا؟ اللہ کی طرف سے، تو الف سے اللہ، اس کو لانے والے کون ہیں؟ جبریل علیہ السلام، تو جبریل علیہ السلام کا وہ لام لے لیا، ان کے جو لے جانے والے ہیں ان کے نام کا آخری لیٹر وہ ہے لام۔ آیا کن پر ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو ان کے نام کا سٹارٹنگ کا لیٹر میم لے لیا، یعنی جنہوں نے بھیجا ان کے نام کا جو شروعاتی لیٹر ہے جیسے الف سے اللہ، اور وہ لے کر کون آئے ہیں؟ جبریل، تو ان کے نام کا آخری لیٹر لام، اور جن پر مطلب آیا ہے ان کے نام کا پہلا لیٹر الف لام میم۔ تو ایسا کر کے کہتے ہیں کہ یہ صرف ایک کوڈ ورڈ ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا ہے حروف مقطعات کے تعلق سے یہ بات ہے کہ ان کا اصل مطلب صرف اللہ اور اس کے رسول کو ہی پتہ ہے، ان کے علاوہ دنیا میں کسی کو بھی نہیں پتا۔ اب کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے رسول کو بھی نہیں پتا اس لیے انہوں نے صحابہ کرام کو بتایا نہیں، تو یہ بھی اس کی غلط فہمی۔ یہ قرآن کی اس آیت کا انکار ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ نے کہی ہے۔ سورہ قیامہ آیت نمبر 15 16 17
میں وہ مضمون ہمارے سامنے آتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو جلدی جلدی یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے، جب وحی کا اسٹارٹنگ کا دور تھا، وہ چاہتے تھے کہ میں کوئی چیز بھول نہ جاؤں، اس لیے وہ جلدی جلدی جبریل علیہ السلام کے پیچھے اس وحی کو دہراتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بیچ میں ہی آیتیں نازل کر دی تھی، اے محبوب اس وحی کو یاد کرنے کے لیے تم اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت نہ کرو، اس کو یاد کرا دینا بھی ہمارے ذمہ ہے اور اس کا مطلب بتا دینا بھی ہمارے ذمہ ہے۔ تو ہمارا یہ ایمان ہے اس آیت کی روشنی میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا مطلب بھی بتایا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے الف لام میم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے تو اس کا مطلب بھی بتایا ہے، وہ مطلب اللہ کے رسول کو پتا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کا مطلب صرف اللہ اور اس کے رسول کو پتا ہے۔ ایک قول اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ الف لام میم جو یہ حروف مقطعات ہمارے سامنے آئیں گے، ان کے جو اصل میننگ ہے وہ آخرت میں کھل کر آئیں گے، یعنی یہ اس کا ان کے اندر ان کے کچھ معنی ہے، مفہوم ہے، لیکن وہ ہمیں ابھی پتہ نہیں چلیں گے، وہ آخرت میں ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کے اصل مطلب کیا تھے۔ تو یہ بھی قول ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو حروف مقطعات کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے جو اوتھینٹک بات ہے وہ رکھی کہ اس کا مطلب صرف اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں، اس کے علاوہ باقی اس کا مطلب کوئی نہیں جانتا، چاہے کتنا بھی اس پہ کوئی مطلب غور و فکر کر لے، لیکن اصل بات یہی ہے۔ تو قرآن میں اب جتنے بھی حروف مقطعات آئیں ان کے بارے میں آپ کو رائے رکھنی ہے کہ ان کا اصل مطلب صرف اللہ اور اس کے رسول کو ہی پتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 1 میں کہا الف لام میم، آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے کہا یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے ان پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہوا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں، اس کتاب کا اتارا جانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں، ایک مطلب تو یہ ہوا۔ دوسرا مطلب اس چیز کا یہ ہوا کہ جو بھی فطرت سے پرے یا عقل سے آگے کی بات کرنے والی کتاب موجود ہے دنیا میں، وہ کوئی بھی کتاب یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ بھئی میں پوری طرح 100% شور ہوں ایسا ہوگا، ان کے اندر شک ہوتا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہاں اس میں کوئی شک نہیں۔ جیسے کوئی مرنے کے بعد کی زندگی پہ کوئی انسان اگر کتاب لکھے تو وہ اپنی کتاب کے اوتھینٹسٹی پہ کیا دعویٰ کر سکتا ہے کہ ایسا ہی ہوگا ایگزیکٹ؟ وہ کہے گا ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی، میری تھیوری ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، جتنی بھی مطلب باتیں اس میں آئیں گی سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو ایمان والوں کو سب سے پہلے یہ بتایا گیا ہے کہ جتنی بھی اب جو تمہیں ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت نامہ مل رہا ہے اس کے تعلق سے تمہارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اس کو نازل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، اور یہ جو کتاب ہمیں باتیں بتائے گی بالکل وہ حق ہے۔ تو یہ ہمیں اپنی مینٹلٹی پہلے ہی ہمیں ٹھیک کر لینی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسٹارٹنگ کی ہدایت یہ رکھ دی کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور قرآن میں ہی ہم اسی سورہ میں آیت نمبر 23 میں آ کے اللہ تعالیٰ ہمیں چیلنج بھی دیں گے، چیلنج دیں گے ہمیں۔ وہ چیلنج کیا ہے؟ اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 میں آئے گا کہ اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں شک ہے کہ یہ میری ہے یا نہیں، یعنی یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں، تو تم کیا کرو، اس کے جیسی ایک سورہ ہی بنا لا اور خود مل جاؤ اور اپنے ساتھ وہ تمام انسانوں کو اور تمام جنات کو جس کی بھی مدد لے سکتے ہو، ایک اللہ کو چھوڑ کر سب کی مدد لے لو۔ اگر تم یہ کر سکتے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ، تم کر کے دکھاؤ یہ کام، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چیلنج ہے۔ اگر تمہیں رتی بھر بھی شک ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں ہے تو اس کے جیسی ایک سورہ ہی بنا لاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج اسی سورہ میں آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ یہ چیلنج دیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسری جگہ بھی یہ چیلنج دیا ہے، سورہ اعراف میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج مسلمانوں کو دیا، وہ تمام انسانوں کو دیا ہے کہ اگر اس بات میں شک ہے تو سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ ہے کہ ہمیں اپنے دل سے یہ بات نکال دینی ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں ہے، یہ بالکل حق ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر کسی کے دل میں ارب و رتی برابر بھی شک ہے تو وہ ٹرائی کر لے کہ قرآن کی جیسی ایک سورہ ہی بنا لائے اور اپنے سارے حمایتیوں کو بٹھا لو، دنیا کے سارے انٹلیکچوئل مل جائیں، تمام انسان مل جائیں، سب مل جائیں، ریسرچ کر لیں، لیکن قرآن جیسی ایک سورہ ہی اگر آپ لے کر آ گئے تو ایک قرآن جھوٹا ثابت ہو جائے گا، لیکن یہ ہو نہیں سکتا، آپ لا نہیں سکتے۔ اور اس میننگ میں یہ ہے کہ قرآن جو احکام بتائے گا
قرآن جو حکم ہمیں دے گا، قرآن جو احکام ہمیں دے گا کہ چور کی سزا یہ ہے، جانی کی سزا یہ ہے، ان قانون سے بہترین قانون بھی آپ نہیں لا سکتے، کیونکہ یہ قانون اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں۔ تو قرآن کا یہ چیلنج ہے کہ اس قانون سے بہترین قانون بھی تم سارے انٹلیکچوئل مل کر بیٹھ جاؤ، نہیں آپ لا سکتے۔ دنیا کے وہ تمام کے تمام انسان بیٹھ جاؤ، تمہیں اللہ تعالیٰ کی جو کتاب میں قانون بتا دی گئے اس سے بہترین قانون تم نہیں بنا سکتے، کتنا بھی غور و فکر کر لو تم۔ تو یہ بات بھی اس میں وہ داخل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی وہ چیلنج دیا ہے تمام انسانوں کو، اگر تمہیں اس بات میں شک ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں ہے تو اس کے جیسی ایک سورہ ہی بنا لاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ھدی للمتقین، یعنی اس کتاب میں ہدایت ہے ان پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ اب قرآن سے کون لوگ ہدایت پائیں گے؟ ابھی تک اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کو نازل کرنے والا اللہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ اس کتاب میں ہدایت کن کے لیے ہے، ہدایت وہ کن کو ملے گی اس کتاب سے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ شرطیں بتائیں گے کہ جو ان مطلب شرطوں کو پورا کر دے گا وہ ہدایت پا جائے گا اس کتاب سے، اور جو ان شرطوں کو پورا نہیں کرے گا وہ اس کتاب سے ہدایت نہیں پائے گا، وہ گمراہ رہے گا۔ تو وہ ہمارے سامنے وہ شرطیں آئیں گی، اور 6 بڑی شرطیں ہمارے سامنے آئیں گی کہ جو انسان بھی ان شرطوں پہ کھرا اترے گا وہ اس کتاب سے ہدایت پا جائے گا، لیکن جو انسان جو ہمارے سامنے 6 شرطیں آئیں گی ان پر کھرا نہیں اترے گا وہ اس کتاب سے ہدایت نہیں پا سکتا۔ تو ہدایت کی پہلی شرط کیا ہے کہ اس کتاب میں ہدایت ہے وہ کن کے لیے؟ پرہیزگاروں کے لیے۔ سب سے پہلی شرط ہے کہ انسان پرہیزگار ہو، اس کو اس کتاب سے ہدایت ملے گی۔ پرہیزگار کا مطلب کیا؟ یعنی اس کے اندر تقوی ہو، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو۔ جیسے وہ ڈاکٹر، اگر آپ کی طبیعت خراب ہے تو ڈاکٹر آپ کو میڈیسن بھی دیتا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ آپ ان چیزوں کا پرہیز کریں۔ آپ چاول نہیں کھائیں گے، آپ تلا بھنا نہیں کھائیں گے، آپ باہر کی آئٹم نہیں کھائیں گے، آپ کو مونگ کی دال کھانی ہے یا جو بھی وہ مطلب بتاتا ہے، یا آپ کو ہری سبزیاں کھانی ہے، وہ پرہیز بھی بتاتا ہے نا، اور ساتھ میں میڈیسن بھی دیتا ہے۔ کیوں دیتا ہے میڈیسن؟ کہ میڈیسن بھی کام نہیں کرے گی اگر تم پرہیز نہیں کرو گے تو۔ یہ میڈیسن تو میں مطلب کہ دے رہا ہوں آپ کو، لیکن اگر تم نے پرہیز نہیں کیا تو یہ جو میں نے میڈیسن لکھی ہے وہ بھی کام نہیں کرے گی آپ کے اوپر۔ تو اس لیے ڈاکٹر پہلے پرہیز بتاتا ہے پھر میڈیسن دیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ پرہیز نہیں کرتے اور صرف میڈیسن لیتے ہیں تو وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوتے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، تو اس میں ہدایت کی پہلی شرط کیا ہے کہ بندہ پرہیزگار ہونا چاہیے، اس کے اندر یہ مادہ موجود ہونا چاہیے کہ وہ گناہوں کی زندگی چھوڑے اور صحیح راستہ اگر اس کو دکھے تو اس پہ چلے۔ یعنی ابھی تک آپ سمجھ لیں کہ قرآن ہمارا اسٹارٹ ہوا ہے، بندہ بلینک ہے، یعنی بندے کو کچھ نہیں پتا۔ تو اللہ تعالیٰ کا پہلا حکم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، یعنی یہ سندیش میں تمہیں دے رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ شک ہے تو یہ چیلنج پورا کر کے دکھا دو۔ اب اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ ہدایت کون پائیں گے اس کتاب سے، تو اللہ تعالیٰ نے پہلی شرط رکھ دی، جو پرہیزگار ہوں گے، جن کے اندر یہ مادہ ہوگا کہ مجھے نیکی کے راستے پہ چلنا ہے، مجھے برائیوں سے بچنا ہے، مجھے غلط راستے پہ نہیں چلنا ہے۔ جو پرہیزگار ہوں گے کہ جب اللہ تعالیٰ کے حکم آگے آئیں گے تو وہ اس حکم پر وہ چلیں بھی، تو اللہ تعالیٰ جن کاموں سے رکنے کو کہے وہ ان کاموں سے رک جائیں، اللہ تعالیٰ جو کام کرنے کو کہے وہ کام وہ کر دیں، وہ تبھی تو پرہیزگار بنے گا۔ ہم ڈاکٹر کے کیس میں تو نہیں کہتے کہ ڈاکٹر صاحب آپ 2 میڈیسن اور لکھ دو لیکن پرہیز مت بتاؤ ہمیں۔ شوگر کے پیشنٹ کو آپ وہ کتنی بھی آپ اس کو میڈیسن کی دے لیں، لیکن جب تک وہ پرہیز نہیں کرے گا شوگر کا پیشنٹ کی شوگر کنٹرول نہیں ہوتی ہے۔ وہ ایک طرف جلیبی کھائے، مٹھائی کھائے، دوسری طرف وہ جو انسولین کے انجیکشن ہے وہ لگاتا رہے، تو کیا اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی جب تک وہ پرہیز نہیں کرے گا۔ ایسے ہی اس کتاب میں ہدایت ہے پرہیزگار لوگوں کے لیے کہ جب تک آپ پرہیز نہیں کریں گے آپ اس کتاب سے ہدایت نہیں پائیں گے۔ آپ میں یہ مادہ موجود ہونا چاہیے کہ اگر ہمیں سیدھا راستہ دکھے گا تو ہم اس پر چلیں گے۔ ابھی تک آپ خود کو بلینک سمجھے، لیکن اگر آپ کو سیدھا راستہ دکھا تو آپ اس پہ چلنے کے لیے تیار ہیں، آپ کے اندر وہ مادہ موجود ہے تو آپ پرہیزگار ہیں، آپ کے اندر تقوی ہے۔ اب وہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس میں انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں کہہ دیا اس میں متقیوں کے لیے یعنی پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ تو لوگ یہ کہتے ہیں بھئی جو لوگ پہلے سے ہی پرہیزگار ہے، یعنی جو
پہلے سے ہی تقوی والا ہے، اس کے لیے ہدایت ہے۔ اور جو انسان ہے تو اللہ تعالیٰ نے تو کانٹراڈکٹ باتیں بول دی، تو باتیں کانٹراڈکٹ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ جو کہا ہے کہ ہدلل مطلب ناس، یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، تو اور یہاں پہ کہا ہدلل المتقین، تو اس میں ہم تھوڑا سا فرق ہم سمجھ لیتے ہیں۔ یعنی اس کتاب میں تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن تمام انسانوں میں سے بھی ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ان انسانوں کے لیے ہدایت ہے جن میں پرہیزگاری کی صفت پائی جاتی ہو، ان کے اندر مادہ موجود ہونا چاہیے پرہیزگاری کا، ان کے لیے ہدایت ہے۔ تو اس کتاب میں ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ہدایت کی پہلی شرط ہے، یعنی اس کتاب میں کن کن کے لیے ہدایت ہے، تو ہدایت کی پہلی شرط کیا ہے کہ انسان پرہیزگار ہونا چاہیے۔ ہدایت کی دوسری شرط اب ہمارے سامنے آئے گی، الذین یؤمنون بالغیب، یعنی جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، یہ ہدایت کی دوسری شرط ہے کہ انسان غیب پر ایمان لائے۔ غیب کس کو کہتے ہیں؟ یعنی انسین کو، جو ہم نے دیکھا نہ ہو، جو ہم سے اوجھل ہو، اس کو ہم غیب کہتے ہیں۔ اسلام کی تو پوری دعوت ہی غیب کی دعوت ہے کہ بھائی مرنے کے بعد زندگی ہے تو غیب ہے، کیا دکھ رہا ہے کسی کو؟ انسین ہے۔ کیا کسی نے مردے نے آ کر آپ کو بتایا ہے کہ ہاں مرنے کے بعد زندگی ہے؟ بھائی مرنے کے بعد انعام ملے گا تو جنت ہے اور عذاب ملے گا تو جہنم ہے، یہ تو غیب ہے۔ تو غیب اس کو کہتے ہیں انسین کو، جو ابھی دیکھا نہیں ہے ہم نے، جو اوجھل ہے ہم سے، لیکن وہ ریالٹی ہے۔ تو جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ موجود ہے، کیا اللہ تعالیٰ کو کسی نے دیکھا ہے؟ دیکھا ہے اللہ تعالیٰ کو کسی نے؟ دیکھا ہے تو آئے سامنے، نہیں ہے نا، لیکن ہم غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ تو ہدایت پانے کی یہ مطلب ہدایت ہدایت کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ انسان غیب پر ایمان لائے، یعنی بنا دیکھے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، بنا دیکھے وہ ایمان لانے کی قوت اپنے اندر رکھتا ہو تو وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ہدایت کی یہ دوسری شرط ہے۔ جو لوگ غیب پر ایمان نہیں لائیں گے، وہ انہیں اسلام کی دعوت آپ کتنی بھی دیتے رہیں، وہ کیوں کرے گا بھائی اسلام کو ایکسیپٹ؟ آپ اس سے کہیں گے کہ بھائی غریب کی مدد کرو، اللہ تعالیٰ انعام دے گا، وہ کہے گا وہ کہاں دے رہا اللہ تعالیٰ انعام؟ لو میں نے تمہارے سامنے 100 روپے کی مدد کی، میرے تو 100 روپے چلے گئے، نقصان ہو گیا 100 کا، آپ کہہ رہے ہو اللہ تعالیٰ 1 کے 70 دے گا، 1 کے 70 دے گا، یہاں تو نہیں ملے ہمیں 70، یہاں تو الٹے اور 100 روپے میری جیب سے چلے گئے۔ تو وہ غیب پر ایمان ہونا مطلب کہ بہت ضروری ہے، وہ تبھی انسان عمل کر پائے گا۔ تو ہدایت کی جو دوسری شرط ہے وہ ہے غیب پر ایمان۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا نماز قائم کرتے ہیں، یعنی ہدایت کی تیسری شرط یہ ہے عمل، یعنی انسان عمل بھی کرے۔ پہلی شرط کیا تھی؟ وہ پرہیزگار ہو، دوسری شرط کیا تھی؟ وہ غیب پر ایمان لائے، تیسری شرط وہ یہ ہے نماز قائم کرتے ہیں، یعنی وہ نماز کیا ہے؟ ایک عمل ہے نا۔ تو ہدایت کی تیسری شرط یہ ہے کہ جب اسے سیدھا راستہ دکھے اور جو حکم آئے اس پر وہ چل دے فوراً سے، یعنی اس کے اندر عمل کرنے کی بھی قوت ہو، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ تو یہ ہدایت کی تیسری شرط ہے۔ اور نماز جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا ایک ٹیسٹ ہے۔ ایک بندہ صبح 10 بجے ایمان لے کر آیا، وہ اسلام میں داخل ہوا صبح 10 بجے، اب اس کا دعویٰ ایمان جو اسلام ہے وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، 1:30 بجے جیسی جوہر کی اذان ہوئی وہ پتہ لگ جائے گا کہ اپنے دعویٰ ایمان میں سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ اگر اس نے باقاعدہ، کیونکہ ایمان لانے کے بعد نماز فرض ہو جاتی ہے، اگر اس نے نماز پڑھی تو ہاں بھائی واقع میں، یعنی اس کے عمل سے یہ ٹیسٹ ہوا۔ تو نماز جو ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا ٹیسٹ ہے، اس سے بندہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ بندہ مان رہا ہے یا نہیں مان رہا ہے، تو اس کی آپ نمازوں کو دیکھیں جو اس پر فرض ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا ٹیسٹ ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی نان مسلم ہے وہ ایسا نہیں کہہ سکتا میں صبح ہی تو ایمان لایا 10 بجے، اب 1:30 بجے میرے پر نماز فرض کر دی۔ ہاں جی کر دی، یہی تو آپ کا ٹیسٹ ہے، یہی تو آپ کا ٹیسٹ ہے۔ تو جو نماز قائم کرتے ہیں، اور ایک بات اور نوٹ کرنے کی، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ جو نماز پڑھتے ہیں، بلکہ کہا نماز قائم کرتے ہیں۔ تو نماز پڑھنے میں اور نماز قائم کرنے میں زمین اور آسمان کا انتر ہے۔ ایک محلے میں سب اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے کمروں میں 5 وقت کی اگر وہ نماز اپنے جو وقتوں کے ٹائم ہے اس پر بھی اگر وہ پڑھیں، لیکن اپنے اپنے کمروں میں پورے محلے کے لوگ پڑھیں، تو کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس محلے میں نماز قائم ہے؟
آپ کہیں گے نہیں ہے نماز قائم. وہاں تو لوگ نماز پڑھتے ہیں انڈیویجولی، اپنی اپنی نمازیں پڑھ رہے ہیں، لیکن وہاں نماز قائم نہیں ہے. نماز قائم وہ کہاں ہوگی؟ جہاں اجتماعی ماحول ہوگا، ایک جگہ مقرر ہوگی، سب لوگ وہاں آئیں گے با جماعت ایک امام کے پیچھے، وہ سب نماز پڑھیں گے، وہاں ہم کہیں گے کہ نماز قائم ہوئی. تو نماز پڑھنے میں اور نماز قائم کرنے میں زمین اور آسمان کا اندر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، آپ پورا قرآن اٹھا لیجئے، اللہ تعالیٰ نے وہ نماز پڑھنے کا ذکر میں مانتا ہوں غالباً 1 یا 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے مطلب کہ نماز پڑھنے کو کہا ہے. 1 یا 2 مرتبہ ہوگا پورے قرآن میں. ادروائز پورے قرآن میں آپ کو ملے گا نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. نماز قائم کیسے ہوگی؟ اجتماعیت سے نماز قائم ہوگی، امام کے پیچھے نماز قائم ہوگی. ایک مسجد ہو اس محلے میں، اس مسجد کی ایک جگہ مقرر ہو، وہ جگہ اللہ تعالیٰ کا گھر بنایا جائے، مسجد ہو، اس مسجد میں باقاعدہ وہ نمازوں کی ٹائمنگ ہو، اور اسی ٹائمنگ پہ جا کر وہ پورا کا پورا محلہ نماز پڑھے، اس کو کہتے ہیں ہم نماز قائم اس محلے نے کی ہے، یہاں پر نماز قائم ہے. تو ہمیں نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے. تو ہدایت کی تیسری شرط ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، عمل کرے، یعنی عمل کرے، وہ لوگ ہدایت پائیں گے. اور اس میں عمل کا جو فرض عمل ہم پہ ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا کہ نماز قائم کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ ہے ہدایت کی وہ چوتھی شرط، کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے اس کلام سے ہدایت پائیں گے وہ یہ ہے ہدایت کی چوتھی شرط، یعنی وہ اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرے. یعنی وہ انسان اس کتاب سے ہدایت پائے گا جو تنگ دل نہیں ہوگا، جو کنجوس نہیں ہوگا، وہ ہدایت پائے گا. جو کنجوس ہوگا، جو تنگ دل ہوگا، وہ اس کتاب سے ہدایت وہ کیسے پالے گا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو مال کی قربانی بھی آپ سے مانگے گا. اللہ تعالیٰ تو کہے گا میری راہ میں اپنا مطلب مال لگائیں، میری راہ میں جد و جہد کریں، تو اپنی جان بھی لگائیں، اپنا مال بھی لگائیں. تو جو لوگ کنجوس ہوں گے، تنگ دل ہوں گے، وہ اس کتاب سے ہدایت نہیں پا سکتے، کیونکہ اس کتاب میں تو آپ کو اس کتاب پہ عمل کرنے سے آپ کو مال ملے گا نہیں، الٹا آپ کی جیب کا بھی مال اللہ کی راہ میں لگے گا. یہ کتاب آپ سے ڈیمانڈ کرے گی کہ بھائی اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال لگا، بھوکے کو کھانا کھلا، پڑوسی کے حقوق ادا کر، والدین کی خدمت کر. اگر تیرے سامنے کوئی کی ساحل آ جائے تو اس کو جھڑک نہیں، اس کی ضرورت کو پورا کر. جو تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے اس کو تو دے، تو اوپر والا ہاتھ بن، وہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. تو یہ کتاب تو آپ کو اللہ کی راہ میں مال قربان کرنے پہ ابھارے گی. اس لیے ہدایت کی چوتھی شرط ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی وہ کنجوس نہ ہو. اور ایک بات اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہائی لائٹ کر دی کہ جو رزق اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو رزق ہم نے ان کو دیا، یعنی وہ مال بھی جو ہے نا، وہ جو تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں دو گے وہ بھی ہم نے دیا ہے، تمہارے اپنے پاس سے نہیں ہے، تمہارا کوئی بلبوتا نہیں تھا، وہ ہمارا ہی مال ہے، اور ہم ہی تم سے کہہ رہے ہیں ہماری راہ میں خرچ کرو. کتنا بہترین سودا ہے. اس بات پہ بھی لوگ مطلب آبجیکشن اٹھاتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ کہنا ہے کہ میرا مال ہے، لیکن یہ مال تو میں نے بچوں کو ٹیوشن پڑھایا اس سے حاصل کیا، میں نے فلاں کھیت میں مزدوری کری اس سے حاصل کیا، میں نے اپنے دماغ کا استعمال کیا، میں نے ٹریڈنگ کی، میں نے اس سے حاصل کیا، یا میرے اندر یہ ہنر ہے میں نے اس سے یہ مال کمایا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے مال دیا، لیکن انسان یہ کہتا ہے کہ مال تو میں نے کمایا ہے، میں محنت نہ کرتا تو کیسے آتا؟ تو یہ پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے کیسے دیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کے اندر یہ صلاحیت کیسے پیدا ہوئی. آپ نے جو مزدوری کی ہے وہ کس چیز سے کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے ہاتھوں سے، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے ہاتھوں سے کی ہے نا. تو اس لیے اصل میں مال آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہی دیا ہے. آپ نے کسی کو پڑھایا تو وہ صلاحیت کس نے پیدا کی ہے آپ کے اندر؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے. اللہ تعالیٰ نہ چاہتا تو کہ وہ صلاحیت آپ کے اندر پیدا نہیں ہوتی. آپ کو اتنا بہترین دماغ کس نے دیا کہ جس کی بیس پہ آپ بزنس کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے دیا. اس لیے وہ مال جس کے پاس بھی ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، کسی اور کا نہیں ہے. وہ مال آپ کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. جتنا مال بھی میرے پاس ہے، جتنا مال بھی آپ کے پاس ہے، سب اللہ تعالیٰ کا ہے. اجی ہم خود اللہ تعالیٰ کے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ زمین اور آسمان میں
وہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کا مالک اللہ تعالیٰ نہ ہو. زمین اور آسمان کی ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. کوئی چیز بچی ہوئی نہیں ہے. تو ہم کہاں ہیں؟ ہم زمین اور آسمان کے بیچ میں تو ہیں. تو میں کس کا ہوا؟ آپ کس کے ہوئے؟ آپ تو خود اللہ تعالیٰ کے ہیں. آپ کا تو مالک خود اللہ تعالیٰ ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میرا مال ہے؟ یہ مال آپ نے کیسے کمایا؟ اللہ تعالیٰ کی زمین پہ آپ رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی وہ زمین کا آپ استعمال کرتے ہیں. مال ہم تو وہ تب مانتے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی ارتھ سے آپ ختم ہو جائیں، آپ اس کائنات سے نکل جائیں. نکل کے کہاں جائیں گے؟ جہاں بھی جائیں گے سب اللہ تعالیٰ کا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی چیزوں کو یہ آپ خرید اور آپ فروخت کر رہے ہیں، تو یہ مال تو اصل میں ہے ہی اللہ تعالیٰ کا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ مال بھی ہم نے تمہیں دیا ہے اور اسے اب میری راہ میں تمہیں وہ خرچ کرنا ہے. تو ہدایت کی چوتھی شرط ہے کہ انسان وہاں کی کنجوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال لگانے والا ہو. وہ اس کتاب سے ہدایت پائیں گے. ہدایت کی پانچویں جو شرط ہے وہ ہمارے سامنے آ رہی ہے. آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے کہا جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے، یعنی یہ قرآن، اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھی ان سب پر ایمان لاتے ہیں. یہ ہے ہدایت کی پانچویں شرط، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں رسالت. یعنی جو لوگ سرے سے ہی کسی کتاب کی ضرورت کو محسوس نہ کریں تو وہ ہدایت نہیں پا سکتے. یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پیغام ان تک آنا چاہیے، انسانوں تک. جو لوگ اسی بات کو نہیں مانتے تو وہ لوگ کیسے اس قرآن سے ہدایت پائیں گے؟ وہ لوگ کیسے اس کتاب سے ہدایت پائیں گے؟ آپ خود بتائیں کہ جو لوگ اس چیز کو ہی نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتائے گا، ہمیں ہدایت دے گا، ہمارے لیے کتاب نازل کرے گا، جو اس سرے کو اس چیز کو ہی نہیں مانتے تو وہ لوگ اس کتاب سے کیسے ہدایت پالیں گے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے قرآن، اور جو تم سے پہلے نازل کی گئی ہیں، یعنی جتنی بھی کتابیں آسمانی آئی ہیں ان سب پر ایمان رکھتے ہیں. وہ لوگ بھی اس کتاب سے ہدایت نہیں پائیں گے جو جو اس چیز کو تو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آنا چاہیے، لیکن وہ پیغام رسالت کے ذریعے آیا، انسانوں کے ذریعے آیا، وہ اس چیز کا انکار کرتے ہیں. تو وہ بھی لوگ اس کتاب سے ہدایت نہیں پا سکتے. اور وہ لوگ بھی ہدایت نہیں پائیں گے جو باپ دادا کی اندھی پیروی میں وہ کچھ آسمانی کتابوں کو مانے اور کچھ کا انکار کرتے. جیسے کہ کون؟ بنی اسرائیل. باپ دادا کی اندھی پیروی میں قرآن کا انکار کر دیا، تورات کو مان لیا، انجیل کا انکار کر دیا. عیسائیوں نے قرآن کا انکار کر دیا. تو یہ تو باپ دادا کی اندھی پیروی ہوئی. یہ اللہ تعالیٰ کی پیروی کا ہوئی. اللہ تعالیٰ کی پیروی ہوتی تو تمام انسان آسمانی کتابوں کو آپ مانتے، لیکن آپ نے کہ باپ دادا کی اندھی پیروی میں اپنے مطلب کی کتابوں کو مانا اور باقی کو آپ نے ریجیکٹ کر دیا. اس لیے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں ہدایت پہ صرف وہ لوگ ہیں جو اس قرآن پہ بھی ایمان لاتے ہیں اور اس سے پہلے جو بھی کتاب نازلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے ان سب پر ایمان لاتے ہیں. ٹھیک ہے؟ یعنی وہ رسالت پر ایمان لاتے ہیں. جو پہلے کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ قرآن میں جو ذکر ہے میں آپ کو بتا دوں کس کس چیز کا ہے. ایک تورات کا ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، ایک زبور کا ہے جو داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوئی، اور ایک انجیل کا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی. کیا اس کے علاوہ کوئی اور وہ کتاب کا ذکر ہے قرآن میں؟ 3 کتابیں میں نے آپ کو بتا دی، چوتھی تو یہ قرآن ہی ہے. ان کے علاوہ بتائیے. ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کا ذکر ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام پر بھی کتاب نازل ہوئی. اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ابراہیم کے صحیفوں میں یہ بات وہ درج ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے 5 ہو گئی. اس کے علاوہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا میں 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں کم و بیش. اس میں سے جو نبی 1,24,000 ہیں اس میں سے 313 رسول آئے ہیں. نبی اور رسول میں کیا فرق ہوتا ہے؟ نبی وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام لے کر آتا ہے، لیکن وہ شریعت نہیں لاتا. شریعت کون لاتا ہے؟ لو کون لاتا ہے؟ وہ کانسٹیٹیوشن کون لاتا ہے؟ وہ رسول لاتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ تورات لائے تو وہ کون تھے؟ رسول تھے. ابراہیم علیہ السلام وہ کون تھے؟ رسول تھے. عیسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ رسول تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ رسول تھے. تو ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا. نبی تو 1,24,000 ہیں لیکن ان میں سے رسول صرف 313 ہیں. نبی کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو پہلے کا رسول
جو پہلے شریعت ان کے سامنے ہے یا تو اس شریعت کو دوبارہ سے ریوائو کریں، یعنی لوگ اس شریعت کو بھول گئے تو اس کو ریوائو کریں، دوبارہ انہیں تعلیمات دیں، یا وہ پچھلے نبی کی شریعت کو آگے چلانے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے کہ نبی آتے ہیں، لیکن رسول باقاعدہ اپنے ساتھ شریعت لے کر آتے ہیں۔ تو رسول اور نبی میں ہم نے فرق سمجھ لیا، اور جو کتابیں پہلے نازل ہوئی ہیں وہ ہمارے سامنے ابھی جو فی الحال موجود ہیں وہ تورات اور انجیل ہے، ٹھیک ہے، اور زبور میں ہے وہ بھی انہی کا پارٹ بن چکا ہے، تورات اور انجیل کا ہی پارٹ جو زبور ہے وہ بن چکی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو اولڈ ٹیسٹامنٹ ہم بولتے ہیں تورات کو، نیو ٹیسٹامنٹ ہم بولتے ہیں انجیل کو انگلش میں، آج کی لینگویج میں آپ کو میں بتاؤں، اور جو قرآن ہے یہ فائنل ٹیسٹامنٹ ہے، یعنی یہ ہے فائنل اتھارٹی، ٹھیک ہے، اولڈ ٹیسٹامنٹ، نیو ٹیسٹامنٹ، اور یہ قرآن فائنل ٹیسٹامنٹ۔ تو پچھلی جو کتابیں ہیں وہ تورات اور انجیل ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم سے کہ جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں، تو بھائی ہمارا تو ایمان ہے تورات پر بھی انجیل پر بھی، ہم مانتے ہیں، لیکن کیا آج کے ٹائم میں جو تورات اور انجیل ہمارے سامنے کی رکھی ہوئی ہے، جو بائبل ہمارے سامنے ہے، جو تورات ہمارے سامنے ہے، کیا ان کی ساری باتوں پہ ہمیں ایمان لانا کمپلسری ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایمان لاؤ، تو ہمیں ان تورات اور انجیل پہ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ہاں یہ کتابیں دنیا میں آئی ہیں، ایک موسیٰ علیہ السلام پہ آئی ہے، ایک عیسیٰ علیہ السلام پہ آئی ہے، اور یہ بالکل اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، اور اس میں انسانوں نے تحریف کر دی، اپنے ہاتھوں سے اس میں کچھ لکھ دیا، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو، قانون کو فیر بدل کر دیا، احکام کو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ سے اللہ تعالیٰ کے احکام کو لوگوں نے ایک جگہ سے دوسری جگہ ہٹا دیا، اپنی جگہ سے کچھ چیزیں داخل کر دی، تو بھائی اب کیسے ایمان لائیں؟ آج کے ٹائم میں تو کیا یہ بات ہمارے لیے irrelevant ہو گئی؟ بھائی آج کے ٹائم میں تو موجود ہے ہی نہیں تورات انجیل، irrelevant ہو گئے؟ نہیں، آج کے ٹائم میں بھی تورات اور انجیل کی وہ بات جو قرآن سے ویریفائی ہو اس پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا قرآن کو فرقان، یہ حق اور باطل میں کی فرق کرنے والی کتاب ہے، سورہ فرقان اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی، حق اور باطل میں فرق کرنے والی یہ فرقان اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، تو ہم اس فرقان کو یعنی اس قرآن کو سامنے رکھیں گے تو جو تورات اور انجیل آج کے ٹائم میں موجود ہے اس کی بات جو قرآن سے نہیں ٹکرائے گی، جو قرآن اس کو ویریفائی کر دے گا، ہم مان لیں گے۔ اچھا اس کی وہ بات جو قرآن سے نہیں ٹکرائے، جو قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو لیکن قرآن و سنت میں بھی نہ ہو، تو اس پر ہم ایمان لا سکتے ہیں۔ جیسے یعقوب علیہ السلام کی بیوی کا کیا نام تھا؟ کتنی بیویاں تھیں ان کی؟ ان کے کیا کیا نام تھے؟ قرآن و سنت میں نہیں ملیں گے آپ کو، ان کے کیا نام تھے؟ تو اگر یہ نام ہمیں تورات میں ملتے ہیں تو بالکل ہم ٹھیک ہے، ماننے کے لیے تیار ہیں، ہمیں کیا کی دقت آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی اگر ہسٹری کے واقعات ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں، بس ہمیں ایک شرط لگانی ہے، قرآن و سنت سے ان کی بات نہیں ٹکرانی چاہیے، ان باتوں کو ہم مان لیں گے، ہمیں کوئی دقت نہیں ہے۔ تورات اور انجیل میں آج کے ٹائم میں جو باتیں موجود ہیں وہ اگر قرآن و سنت سے نہیں ٹکراتی ہیں، یہ اصول رکھ لیں، یہ رول رکھ لیں، کیونکہ فرقان ہمارے پاس قرآن و سنت ہے، قرآن ہمارے پاس فرقان ہے، جو بات ان کی قرآن و سنت سے نہیں ٹکرائے گی ہم اس پر ایمان لے کر آئیں گے، ہمیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ ایمان کی ہم نے پڑھا، یہ پانچویں شرط ہم نے ایمان کی پڑھی، یعنی کہ وہ کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یعنی ہدایت کی یہ چھٹی شرط ہے، اور آخری شرط ہے وہ یہ ہے کہ وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اچھا آخرت ہوتا کیا ہے؟ اب کوئی بندہ قرآن پڑھ رہا ہے، اس کی سامنے آیا آخرت، بھئی آخرت ہے کیا؟ اس کا مطلب کیا ہے کیا اس کا مطلب؟ تو آخرت ایک جامع لفظ ہے، اس کے اندر بہت سے مطلب چھپے ہوئے ہیں، اور ہر ایک مطلب کے اعتبار سے آخرت کی بولا جاتا ہے، یعنی آخرت لفظ کے اندر وہ کافی مفہوم ہے، کافی اس کا معنی ہے، اس کا مطلب وہ کافی کی وسیع ہے۔ تو میں اس کو اگر 5 بڑی بڑی کیٹیگری کے ذریعے بتاؤں کہ آخرت کے عقیدے میں کیا کیا بات داخل ہے۔ پہلی چیز یہ کہ انسان اس دنیا میں اپنے تمام کے تمام اعمال کا ذمہ دار ہے، اس کے لیے بھی آخرت بولا جاتا ہے، یعنی انسان جو کچھ بھی کر رہا ہے دنیا میں اس کے لیے وہ ذمہ دار ہے، اس کو جواب دینا ہے، ٹھیک ہے۔ انسان دنیا میں وہ کھلا نہیں چھوڑا گیا ہے کہ جو مرضی کرتا پھرے،
बल्कि जो कुछ भी कर रहा है उसके लिए वो जिम्मेदार है। दूसरा आखिरत और किसके लिए बोला जाता है कि दुनिया का निज़ाम जो ये मतलब ये हम देख रहे हैं दुनिया का निज़ाम, ये हमेशा रहने वाला नहीं है। एक वक़्त आएगा कि ये दुनिया का निज़ाम ख़त्म हो जाएगा जिसको हम क़यामत बोलते हैं। ये धर्म-भरम हो जाएगा। इसके लिए भी आखिरत का लफ्ज़ यूज़ किया जाता है। तीसरा जो यूज़ किया जाता है, जो इसके मतलब में है, वो ये कि अल्लाह इस दुनिया के बाद यानी क़यामत के बाद अल्लाह ताला इस दुनिया के बाद एक दूसरी दुनिया बनाएगा और सब इंसानों को जमा करके उनका हिसाब लेगा। इसके लिए भी आखिरत का लफ्ज़ बोला जाता है। और चौथा कि जो लोग नेक ठहरेंगे अल्लाह ताला के हिसाब किताब में, वो जन्नत में जाएँगे और जो बुरे लोग ठहरेंगे, वो जहन्नुम में जाएँगे। ये चौथा मतलब है आखिरत का। पाँचवाँ मतलब क्या है कि आप आखिरत का पाँचवाँ मतलब ये है कि वो कामयाबी और नाकामी का असल जो मयार है, वो दुनिया नहीं बल्कि आखिरत है। यानी मरने के बाद की ज़िंदगी है। ठीक है? आखिरत के लफ्ज़ में ये सब मतलब और मफ़हूम दाखिल हैं। मैं इसको रिकैप कर देता हूँ। पहला चीज़ ये है कि इंसान दुनिया में गैर-ज़िम्मेदार नहीं छोड़ा गया है, बल्कि अपने तमाम अमाल के लिए वो ज़िम्मेदार है। दूसरा मतलब ये है कि ये दुनिया का निज़ाम हमेशा रहने वाला नहीं है। एक वक़्त आएगा कि ये ख़त्म हो जाएगा, जिसको हम क़यामत कहते हैं। तीसरा मतलब ये है कि अल्लाह ताला इस दुनिया के बाद एक दूसरी दुनिया बनाएगा और इस तमाम इंसानों को जमा करेगा आदम अलैहिस्सलाम से लेके आखिरी इंसान तक और उनका हिसाब-किताब लेगा, जो हम कहते हैं कि मैदान महशर में हम सबको इकट्ठा होना है। ये आखिरत के अंदर ये तीसरा मतलब ये आता है। तो और फिर कि चौथी बात ये है कि जो लोग अल्लाह ताला के हिसाब-किताब में नेक ठहरेंगे वो जन्नत में जाएँगे, जो बुरे ठहरेंगे वो जहन्नुम में जाएँगे। पाँचवाँ मतलब ये है कि कामयाबी और नाकामी का असल मयार दुनिया नहीं है, बल्कि आखिरत है। ये सभी मफ़हूम इस आखिरत के अंदर वो शामिल है। यानी जो आखिरत पर यकीन रखते हैं, यानी इन सब चीज़ों पे यकीन रखते हैं कि दुनिया में हम वो गैर जवाबदेह नहीं है, हम जवाबदेह हैं। ये दुनिया का निज़ाम हमेशा रहने वाला नहीं है, बल्कि ये ख़त्म हो जाएगा। हमें अल्लाह ताला को हिसाब-किताब देना है। अल्लाह ताला दूसरी दुनिया बनाएगा, वहाँ हमें जाकर अल्लाह ताला को हिसाब-किताब देना है। जो नेक होंगे जन्नत में जाएँगे, जो बुरे होंगे जहन्नुम में जाएँगे और कामयाबी और असल वो नाकामी का मेयार दुनिया नहीं है, बल्कि आखिरत है। सूरह आल इमरान में अल्लाह ताला ने कहा कि जो जहन्नुम के अज़ाब से बच गया वही लोग वो कामयाबी के पाने वाले हैं। तो वो है असल मेयार। तो ये 6 चीज़ें हैं जिन पर हमें कि ये हिदायत पाने के लिए 6 शर्तें हैं जो अल्लाह ताला ने हमें इसमें बताई हैं। पहली शर्त क्या थी उसको एक बार हम रिकैप कर लेते हैं कि अल्लाह ताला की किताब है इसमें वो कोई शक नहीं, हिदायत है उन परहेज़गार लोगों के लिए। पहली शर्त ये है कि इंसान परहेज़गार होने चाहिए, वो तब इस किताब से हिदायत पाएगा। दूसरी शर्त है वो गैब पर ईमान लाए। तीसरी शर्त है वो अमल भी करे, यानी नमाज़ कायम करते हैं, यानी वो अमल भी करे। चौथी शर्त है वो अपना माल अल्लाह ताला की राह में लगाए, जो रिज़्क हमने उनको दिया है उसमें से खर्च करते हैं। पाँचवीं शर्त है कि वो रिसालत पर ईमान लेके मतलब कि लेकर आए। वो रिसालत के तरीके को माने कि अल्लाह ताला ने हमसे पैगाम पहुँचाने के लिए पैगंबरों का सिलसिला जारी किया है, उसको हम रिसालत कहते हैं। कि रिसालत जो बनता है 3 ईमान कि 3 चीज़ों पे ईमान मिलकर रिसालत बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला ने पैगाम दिया, किसको दिया? जिब्रील अलैहिस्सलाम को। जिब्रील अलैहिस्सलाम पैगाम लाए, ठीक है? तो एक तो वो कौन दाखिल होगा? जिब्रील अलैहिस्सलाम। वो पैगाम लाए, पैगाम क्या है? कुरान यानी अल्लाह ताला की किताब। तीसरा किस पे लाए? रसूल पे लाए। तो इन तीनों चीज़ों को हम कहते हैं रिसालत। जिब्रील अलैहिस्सलाम यानी फरिश्ते पे ईमान, किताब पे ईमान, रसूल पे ईमान। ये 3 ईमान मिलकर बनते हैं रिसालत। तो रिसालत पे ईमान लेकर आएँ और जो आखिरी शर्त है वो ये है कि आखिरत पर यकीन रखते हैं, यानी मरने के बाद ज़िंदगी है और आखिरत के जो माना मफ़हूम हैं इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें वो दाखिल हैं, वो मैंने आपको बता दी। तो इन 6 चीज़ों का इनकार तो दूर, जो अल्लाह ताला ने बताई है हिदायत के लिए, अगर किसी के दिल में शक भी आया, तो वो कुरान के बताए हुए रास्ते पे नहीं चल सकता, वो कुरान से हिदायत नहीं पा सकता। फिर अल्लाह ताला ने आयत नंबर 5 में कहा, ऐसे लोग अपने रब की तरफ से सीधे रास्ते पर हैं और वही कामयाब होने वाले हैं। तो ऐसे लोग हैं जो ये पीछे बयान किए गए हैं। ऐसे लोग हैं सीधे रास्ते पे अपने रब की तरफ से और यही लोग वो कामयाब होने वाले हैं। यही लोग वो कामयाबी पाने वाले हैं और तो वो हमें रिकैप कर देना चाहिए। तो आयत नंबर 1 से लेके 5 तक ईमान वालों का ज़िक्र है। ईमान वालों का ज़िक्र में अल्लाह ताला ने बता दिया कि उनके अंदर क्या-क्या
صفات ہونی چاہیے۔ ہدایت اگر وہ ہدایت مطلب پائیں گے اس کتاب سے، تو ان کے ہدایت کے لیے کیا کیا شرطیں اللہ تعالیٰ نے وہ ہمیں بتائی ہے، اور یہ بتایا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اس میں کسی بات کا کوئی شک نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔